بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ شہر کے لیے 162 ارب کا کوئی پیکج نہیں، اس وقت شہر کو 800 ارب روپے کے 4 بڑے منصوبوں کی ضرورت ہے۔ ہری لال پیلی بسوں سے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ 162 ارب روپے کا پیکج، پہلی بات تو یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس کا کوئی پلان نہیں ہے کتنے سالوں میں یہ 44 منصوبے ہیں، یہ کب مکمل ہوں گے، کب شروع ہوں گے۔ کراچی ہر سال 3000 ارب روپے دیتا ہے ٹیکس کی شکل میں، تو 3000 ارب میں ہماری آبادی ملک کی 10% ہے، تو کیا 3000 ارب کا 10% جو ہم دیتے ہیں اس میں سے ہمیں 300 ارب نہیں مل سکتا؟ اب یہ بات ایم کیو ایم پاکستان والوں کو کرنی چاہیے۔ یہ 162 ارب کا پیکج اور خیرات ہمیں نہیں چاہیے، یہ 44 منصوبے ہمیں نہیں چاہیے، یہ 4 بڑے منصوبے چاہیے: پانی نکاسی، آب، صفائی، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور سرکولر ریلوے۔ یہ 4 منصوبے 4 سال میں کون لوگ عمل درآمد کریں گے؟ ہمارے پاس سارا پلان ہے، سارا پروگرام ہے۔ انشاءاللہ ہمیں موقع ملے گا، ایک 35 سال سے کم عمر کا میئر آئے گا، نوجوانوں کی بلدیاتی کونسل آئے گی انشاءاللہ، تو یہ سارے کام ہم کریں گے۔ پر مرکز اور صوبے کو اب کراچی کو یہ وسائل اور اختیارات دینے ہوں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے محمدی بلڈ بینک اور تھیلیسیمیا سے بچاؤ کے لیے اقدامات اور بلڈ بینک سروس سینٹر کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم اور فروغ نسیم کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ فروغ نسیم سینیٹر ایم کیو ایم کے اور وزیر پی ٹی آئی کے ہیں، فروغ نسیم کسی ایک کے ہو جائیں، انہیں کراچی کے عوام کے مفادات کے لیے کام کرنا چاہیے۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ اپنی نفاست کو گروی رکھ کے وزارت لینی نہیں تھی، ایک وزارت ہے نا، تو یہ غلطی ہونا نہیں چاہیے تھا۔ پھر جو دوسری وزارت بھی ہے وہ پتہ نہیں ہماری ہے بھی کہ نہیں ہے، ایم کیو ایم کی نہیں ہے، تو سینٹ کا ٹکٹ ہمارا ہے اور وزارت پی ٹی آئی کی ہے، تو یہ پہلی مرتبہ اس طرح کا ایک ہائیبرڈ ہم نے ماڈل دیکھا ہے۔ تو اس سے پارٹی کے بنیادی اصول اور نظریہ اور ڈسپلن کمپرومائز ہوتا ہے، جو ایم کیو ایم میں کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک وزیر کے لیے ایم کیو ایم کے اصول اور نظریے پہ کمپرومائز کیا جائے، یہ غلط ہے۔ فروغ نسیم بھائی کو بھی خود فیصلہ کرنا چاہیے، مشاورت لے لیں، سینیٹرشپ چھوڑ دیں، یا سینیٹرشپ رکھیں اور وزارت اور مشاورت چھوڑ دیں۔ اصول کی بات ہونی چاہیے، دیکھیں نظریے کی بات ہونی چاہیے، اور کراچی والوں کے ساتھ کھڑے ہوں، انہیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کراچی کے بیٹے ہیں، آپ کو اپنا یہ فرض پورا کرنا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ ایم کیو ایم وزارتوں کے بجائے شہری مسائل اور 4 بڑے منصوبوں پر توجہ دے، جس میں فراہمی آب 650 ایم جی ڈی کا منصوبہ K4 جس پر 200 ارب روپے خرچ ہوں گے، نکاسی آب کے S3 منصوبے اور لائنوں کی بہتری پر۔ اصل کراچی کی ضرورت 4 منصوبے ہیں بڑے: K4 فیز 1، فیز 2، فیز 3، 260 اور 130، 650 ملین گیلن یومیہ اضافی پانی۔ نکاسی آب کے منصوبے S3، نئے ٹریٹمنٹ پلانٹ اور پرانے ٹریٹمنٹ پلانٹ کو فنکشنل بنانا، ٹھیک کرنا، اسے کارگر کرنا، اور سیور لائنیں ڈالنا۔ 70 سال پرانی ہیں لائنیں اولڈ سٹی ایریا میں، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر کی لائنیں بھی پرانی ہیں۔ سینیٹیشن سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا منصوبہ کہ کچرا روزانہ اٹھے، سیکنڈری گاربیج اسٹیشن پر جائے، اور وہاں سے لینڈ فل سائٹ ایک نہیں 4 لینڈ فل سائٹ ہونی چاہیے۔ ویسٹ میں ایک ہے جام چاکروں میں، ایسٹ میں بھی ہونی چاہیے اور نارتھ میں بھی ہونی چاہیے، نئی لینڈ فل سائٹ چاہیے، ان کی ڈیولپمنٹ، کچرے اٹھانے کی گاڑیاں، یہ 150 سے 200 ارب کا منصوبہ ہے۔ اسی طرح سرکولر ریلوے، یہ ہری، اورنج اور نیلی جو لائنیں ہیں بسوں کی، اس سے کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہمیں سرکولر ریلوے چاہیے، وہ بھی 200 ارب کا منصوبہ ہے۔ یہ 800 ارب کے 4 بڑے منصوبے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کزن کی آپس میں شادی پر عائد پابندی پر عمل ہونے پر زور دیا۔ HB الیکٹرو فورسس ٹیسٹ ہوتا ہے، تو یہ فری آف کاسٹ ہے، تو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی کزن بھی شادیاں کریں تو ان کے بچوں کو تھیلیسیمیا نہیں ہوگا، یا ہوگا اور وہ نہ کریں شادی تو زیادہ بہتر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کی اویئرنیس کو بھی آگے بڑھانا ہے،
ہمیں لوگوں کو یہ شعور بھی دینا ہے کہ کزن میریجز سے پہلے HB الیکٹروفوریسس کا ٹیسٹ اگر کروا لیں ہونے والا بننے والا دلہا اور دلہن، تو اس سے تھیلیسیمیا کی بیماری کو ہم اپنے معاشرے میں اپنے ملک میں اس کی روک تھام کر سکتے ہیں.